آج ہم ایک ایسے ملک، ایک ایسی ریاست کی آزادی کے طور پر جس کے دن منایا جا رہا ہے، جس کے قیام کے پیچھے صرف سیاسی نعرے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کی قربانیاں ہیں، بے شمار ماؤں کے آنسو ہیں، بچوں کی یتیمی ہے، خاندانوں کی برباد ہونے کی بہت بڑی داستانیں ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس جشن کے تصور کو سائیڈ پر رکھ کر ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا پیچھے 76 سال پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو صحیح کہ ایک ماں کے سامنے جب ان کے بچے، ان کے لال ذبح کر دیے گئے، جب باپ کے سامنے اس کی جوان بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر دی گئیں، ایک بہن، اس کے بھائی اس سے جدا کر دیے گئے، اور یہ جدائی کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی، یہ جدائی قیامت کی صبح تک کے لیے تھی، اور ایک ماضی کو چھوڑا، مستقبل کا پتہ کوئی نہیں، گھر چھوڑے، اولادیں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کی، اور ایک خیال تھا، ایک خواب تھا کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے، ایک ملک بسائیں گے جس پہ تخت پر اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہو۔ ہم ایک ملک بسائیں گے جہاں پر نماز پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا، مساجد پر کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا، ہمیں کوئی دینی امور سے روک نہیں سکے گا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، صرف رسول اللہ کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ ایک اس خواب کی خاطر پھر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، جن کی لاشوں سے دریائے راوی بھر گیا، جن کی لاشوں سے بیاس اور ستلج بہہ پڑا، اور ان بوڑھے ماں باپ کے سامنے جن کے نوجوان اولادوں کو قتل کر دیا گیا۔ اتنی بڑی داستانیں ہیں اس کے پیچھے۔ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہلتا ہوا نظر آتا ہے، اس پرچم کے پیچھے بڑے آنسو ہیں، اس پرچم کے پیچھے بڑا خون بہا ہے، اس پرچم کے پیچھے بڑی ماؤں کی گودیں جو اجڑی ہیں، اس پرچم کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، ہزاروں لوگوں کا خون اس ملک کی بنیاد بنا، ہزاروں لوگوں کی قربانیاں، ان کی ہڈیاں اس ملک میں اینٹوں کی صورت میں بنی، اور لوگوں کی قربانیاں اور خون اس ملک کو بلند کرنے کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے پھر ہمیں یہ ملک نصیب فرمایا، اور وہ قافلہ آزادی اپنی منزل کی طرف نکلے، مگر راستے میں موت ان کی منتظر کھڑی تھی۔ مہینوں کا سفر، ہفتوں کا سفر جو انہوں نے طے کیا، اس میں کتنے ہی گھر اجڑے، اس میں کتنے ہی خاندان بچھڑے، کتنی ماؤں کی گودیں ویران ہو گئیں، اجڑ گئیں، اور کتنے بچے اس میں یتیم ہوئے، کتنی بہنوں کے بھائی ان سے جدا کر دیے گئے، اور کتنی ماؤں کی گودیں ویران کر دی گئیں، اور کتنی عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کتنے خوفناک مناظر کا سامنا کیا۔ کوئی کنویں میں کود گیا، کوئی نہروں میں چھلانگ لگا گئی، اور اپنی عزت کا دفاع کرتی ہوئی اس ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ اس کے بعد یہ ملک بارز وجود میں آیا۔ پاکستان ہمیں صرف تفریح یا میلے کے لیے نہیں ملا، پاکستان تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بنا۔ اس میں ہزاروں لوگوں کا لہو ہے، شہیدوں کا خون ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس ملک کی حفاظت کرنے والا بنائے، اس ملک کے پرچم کو سر بلند رکھنے والا بنائے۔ یہ سب کوئی تاریخی سطریں نہیں، تاریخی باتیں نہیں، بلکہ یہ اس آزادی کی قیمت تھی جو ہمارے اجداد نے، علماء کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس کی قیمت ادا کی۔ تو پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک جد و جہد کا نام ہے، پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا وطن ہے۔ تو اس لیے آزادی منانے میں ہم غیروں کی تہذیب کے غلام نہیں، آزادی منانے میں ہم مغربی تہذیب کے محتاج نہیں ہیں۔
مغرب خود اپنی گندی تہذیب میں لتھڑا پڑا ہے اور ظلم اور بربریت کی المناک داستانیں ان کے چہروں پر آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی تہذیب میں، ہم اپنی خوشی منانے میں آج بھی اگر کسی کے محتاج ہیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ ہم کسی کے غلام نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ ہم کسی کی تہذیب کے محتاج نہیں، ہم اسلام اور سنت کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں غیروں سے کیا کام ہے؟ اور یہی ایک زندہ قوم کی علامت ہوا کرتی ہے جو اپنی زندگی کو اپنے پیشوا، اپنے لیڈر، اس کی زندگی کو دیکھ کر چلے۔ اگر آج کوئی شہید کی روح ہم سے سوال کرے کہ جو میں نے خون دیا تم نے اس کے بدلے میں کیا دیا، کسی سے سوال کرے تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ ہم نے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک خواب کے پیچھے، ایک نعرے کے پیچھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نظریے کے پیچھے ہم نے جو گھر چھوڑے، ہم نے اولادیں قربان کر دی، ہم نے جائیدادیں چھوڑ دیں، اس نظریے کے لیے ہم نے جو خون اور قربانیاں پیش کی، تم نے کیا کیا؟ ہمارا کوئی جواب نہیں بن پاتا ان شہیدوں کے سامنے۔ تو اس لیے آج پرچم ہم ضرور لہرائیں، منع نہیں ہے، لیکن ہمارا کردار بھی بلند ہونا چاہیے، ہمارا افکار بھی بلند ہونے چاہیے، ہمارے طریقہ کار بھی بلند ہونے چاہیے۔ آج پاکستان زندہ باد ضرور کہیں، مگر پاکستان کو اپنے کردار سے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نعروں کی پاکستان کو ضرورت نہیں، اچھے کردار کی پاکستان کو آج بھی ضرورت ہے۔ خوشی ضرور منائیں، مگر ایسی خوشی اور ایسا جشن نہ منائیں کہ جس سے ہمارے شہید ہم سے شرمندہ ہوں، بلکہ ایسی خوشی منائیں کہ شہدائے پاکستان خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے 8 سال کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کی کوہان سے آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی تھی۔ اور ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ آج خون بہایا جائے گا، آج فتح کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے، آج دشمن کو بتا دیا جائے گا کہ کس طرح اسلام کا راستہ روکا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تو معافی کا دن ہے، آج معاف کر دیا جائے گا ظالموں کو، آج دشمنان اسلام کو بھی معاف کر دیا جائے گا، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اور سجدے میں سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس پر خوشی اس طرح ہے کہ سر سجدے میں رکھ لیا جائے۔ خوشی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت قبول کر لی جائے، خوشی یہ ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، خوشی یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلو۔